اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم یہ جانیں گے کہ حالات کی سختی سے تنگ آ کر جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں کیسے حاصل کی جائیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ زندگی کے سخت ترین حالات سے تنگ آ کر خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ہم نے کچھ طریقے رائج کیے ہیں، مثلاً کبھی کسی پارک میں جا کر بیٹھ جانا یا پھر مختلف ایونٹس منانا، مثلاً سالگرہ یا پھر کوئی پارٹی وغیرہ کرنا، یا پھر کسی ریسٹورانٹ، دوست یا رشتہ داروں میں جا کر ٹائم پاس کرنا تاکہ ذہن ہلکا پھلکا ہو جائے وغیرہ۔ الغرض یہ جتنے بھی طریقے ہم نے رائج کیے ہیں بے شک یہ ہمارے ذہن کو ہلکا تو ضرور کر دیتے ہیں، لیکن یہ خوشی وقتی ہوتی ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد حالات کا دباؤ ہم پر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم پھر سے کوئی نہ کوئی تفریح کا ذریعہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور یوں وقت کے ساتھ یہ سب کچھ ہماری زندگی کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ بالآخر اپنی عمر کے کسی خاص حصے میں تنگ آ کر ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ زندگی نقلی ہے، فضول ہے، بس کسی طرح گزر گئی، تو چلیں اب آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اور یوں ہم اپنا ذہن مذہب کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر اصحاب ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا دنیا کا بنایا ہوا معیار، اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا معیار بنایا ہے۔ ویسے تو اگر ہم غور و فکر کریں تو قرآن ایک ایپ کی طرح کام کر رہا ہے، یعنی کوئی شخص بھلے قرآن کو مانے یا نہ مانے یا پھر قرآن کے مطابق عمل کرے یا نہ کرے، لیکن قرآن کی آیات اس پر ہر وقت اپلائی ہو رہی ہیں، یعنی اس کے دل کے حال سے لے کر اس کی زندگی کے گزرتے ہوئے ایک ایک لمحے پر نہ صرف ڈیبیٹ کر رہی ہیں بلکہ دلوں کے حال بھی کھول کھول کر واضح کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا اور توقع یہ رہی کہ وہ زمین میں امن قائم کرے گا، لیکن شیطان کی بر وقت غیر ضروری مداخلت کی وجہ سے معاملہ یکسر مختلف ہو گیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو شیطان سے لڑنے کا گر سکھا کر زمین میں داخل فرمایا۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی کے حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف اس کے بعد نسل آدم آج تک چل رہی ہے اور مختلف زمانوں میں مختلف شکلوں میں حق و باطل کی جنگ کی شکل و صورت بھی ضرور بدل رہی ہے، لیکن یہ جنگ جاری ہے اور جو لوگ خود شناسی حاصل کرتے ہوئے اچھائی اور برائی میں فرق کر جاتے ہیں اور پھر اچھائیوں کو فروغ دیتے ہوئے برائیوں کو ختم کرنے پر تل جاتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں اس طرح سے نمایاں کیا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حامل افراد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے وہ جنہوں نے قرآن پڑھا تو ضرور ہے لیکن غور و فکر کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی سعی کی بلکہ دوسروں کو تکلیف ہی پہنچاتے رہے۔ دوسرے وہ جو سیدھی سادی سی شریفانہ زندگی تو ضرور گزارتے ہیں لیکن اگر وہ معاشرے میں کہیں ظلم دیکھتے ہیں تو اسے روکنے کی کوشش نہ کرتے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ مظلوم کی مدد کر دیتے ہیں، مثلاً کوئی NGO بنا لی وغیرہ۔ گو کہ یہ بھی بھلائی کے کام ہیں اور بے شک ہر نیکی کے کام کا اجر اوپر جا رہا ہے۔ نیکی کمانے کے حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ تیسری کیٹیگری اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں جو بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کسی بھی ایسے کام کا آغاز کر دیتے ہیں جس سے سب کا بھلا ہو، مثلاً کوئی ایجاد کرنا یا پھر دریافت کرنا یا پھر وقت کے قانون میں رہتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق ظلم کے کسی سیکٹر کو ختم کرنے کے لیے ڈٹ جانا وغیرہ۔ اب معاملہ کچھ یوں بنتا ہے کہ بھلے جید ترین مومن ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی حالات کی سختی کی وجہ سے کئی مرتبہ مایوسی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں اس طرح سے کیا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا ذکر کیا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حوالے سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے بہترین فارمولہ دیا ہے، یعنی یہ کمیونیکیشن کا بہترین ذریعہ ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہر انسان سے ہر وقت رابطے میں ہے اور اس کو ہر مسئلے سے نکلنے کا حل پیش کر رہا ہے۔ بس عمل انسان نے خود کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کا فارمولہ وہ ہے جسے ہم عرف عام میں وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں فرق جاننے کی بابت آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر جید مومن کو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں اس طرح سے بھی تسلی دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے انجوائے کرنا ہے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنی زینت سے بھی آراستہ رہنا ہے، یعنی کام کا ہر حصہ سلیقے اور قرینے سے کرنا ہے اور کمفرٹیبل رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر جید مومن کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں بھی اس طرح سے تسلی دے رہا ہے، یعنی جب حق و باطل کی جنگ شروع ہو گئی تو اب یہ سب کچھ حالات کے مد و جزر ہیں، اس لیے اطمینان رکھا جائے اور صرف سچی نیت کے ساتھ کنسسٹنسی ہی وہ واحد فیکٹر ہے جو انسان کو کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر وقت فتح یاب و منصور ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 میں اس طرح سے کیا، یعنی جب انسان کی سمت ہی درست ہو گئی اور وہ سچائی کے راستے پر چل پڑا تو بھلے اسے اس حال میں موت آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں فتح یاب ہی ہے۔ البتہ ایک اہم ترین نقطہ ذہن میں رہے کہ حق کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے بھلے انسان کامیابی حاصل کرے یا نہ کرے تو پھر بھی روز آخر وزن عین حق ہوگا۔ جنگ، جہاد اور قتل میں فرق جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ بہرکیف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ وہ وزن ہے احساس ذمہ داری کا اور سچی لگن کے ساتھ حق کی راہ پر مسلسل چلتے رہنے کا۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حق کی راہ میں بھلے کامیابی حاصل کرے یا نہ کرے یا بھلے مر جائے، لیکن حق تو حق ہے اور بالآخر سامنے آ ہی جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 46 میں اس طرح سے کیا۔ اور یہ ہوتی ہیں جید مومنین کی زندگیاں جس کی بدولت ان کی زندگی کا ہر لمحہ زندہ اور جوان طریقے سے گزر رہا ہوتا ہے اور مایوس ترین حالات میں بھی وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہوئے زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے نقلی ذرائع مثلاً پارٹی کرنا یا پھر گھومنا پھرنا وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ گو کہ مومن سوشل بندہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی نظر میں پارٹی وغیرہ کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنا دوسرے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو ہر وقت اپنے رب کی مدد سے خوشی سے سرشار ہے اور ذہنی طور پہ مطمئن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم ہر وقت قرآن ہی سے مدد لے سکیں جبکہ قرآن ہے بھی عربی میں؟ تو اس سوال کا جواب ہم اپنے اگلے خطاب میں جانیں گے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔